وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما في الحوايا أو ما اختلط بعدم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ یا انتریوں سے لگی ہو یا جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا۔ یہودی اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے۔ نمبر 1، ہر ناخن والا جانور، یہاں ناخن سے مراد انگلی ہے، خواہ انگلی بیچ سے پھٹی ہو جیسے کتا اور درندے، یا نہ پھٹی ہو بلکہ کھر کی صورت میں ہو جیسے اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں بطور خاص شتر مرغ، بطخ اور اونٹ مراد ہیں۔ نمبر 2، گائے اور بکری کی چربی۔ یہودیوں پر گائے اور بکری کا گوشت وغیرہ حلال تھا، لیکن ان کی چربی حرام تھی۔ البتہ جو چربی گائے بکری کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو، وہ ان کے لیے حلال تھی۔ یہودی چونکہ اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے تھے، لہذا یہ چیزیں ان پر حرام ہیں، اور ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی اور اونٹ، بطخ اور شتر مرغ حلال ہیں۔ اسی پر صحابہ کرام، تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہے۔ ناظرین محترم، اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ شریعتوں کے وہ احکام جو بطور سزا جاری کیے گئے تھے، وہ ہمارے لیے لائق عمل نہیں، اگرچہ نص میں مذکور ہو جائیں، کیونکہ یہ امت مرحومہ ہے۔ پچھلی امتوں کے سخت احکام ہم پر جاری نہیں۔